السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رمضان کے متعلق یہ سبق دھیان سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ سوائے ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہ حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ میں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک قول میں نقل کر دیتا ہوں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے۔ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت بھی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے لوگوں کی مذاق بھی اڑاتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے بہت بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں یہ ہر طرح سے مکمل ہوتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے روزے کے درمیان غیبتیں کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، حرام مال بھی کماتے رہتے ہیں۔ بھائی سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملا۔ حشر کا میدان میں آدمی آئے گا، کہے گا میں نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔ فرشتے کہیں گے اللہ پاک اس دن کو روزہ نہیں رکھا تھا۔ اللہ کہیں گے تجھے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، تو تھکا بھی اور کچھ ملا بھی۔ اس کے لیے غیبت سے بچیے اور حرام لقمے سے بچیے۔ ایک قصہ مختصر بیان کرتا ہوں کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو جب کوئی بادشاہ ظالم مسلط ہوتا تھا وہاں تو یہ جماعت کے سب لوگ مل کر اس کے لیے بد دعا کرتے، اور بد دعا کر کے ایسے بد دعا کرتے تو بادشاہ ختم ہو جاتا، اس کی حکومت ختم ہو جاتی۔ جب حجاج ابن یوسف آیا وہاں تو وہ بھی ظالم تھا، تو اس نے یہ کیا کہ جتنے مستجاب الدعا لوگ تھے نا سب کو بلایا دعوت کی، اور سب کے پیٹ میں حرام لقمہ داخل کر دیا۔ جب کھانا کھا کے یہ گئے تو حجاج نے کہا بھئی وہ بھی ظالم تھے، تم نے ان کی حکومتیں ختم کروائی بد دعا کر کے، اب میری حکومت تم ختم نہیں کروا سکتے کیونکہ تمہارے پیٹ میں میں نے حرام لقمہ داخل کر دیا۔ اس لیے اب چنانچہ حجاج بن یوسف حکومت کرتا رہا، وہ برابر بد دعا کرتے رہے، ان کی بد دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ حرام لقمہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر حرام لقمہ آپ کے گھر میں آتا ہے یا آپ کے یہاں کوئی ایسی کاروبار کی ترتیب ہے، آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اس کی کوشش کیجیے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا آپ کو کہ آپ حرام روزے آج کے آج چھوڑ دیجیے، نا، ترتیب بنائیے تھوڑی تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ جب حکمت کی بات یہ کہ تھوڑا 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 جو ہے جمائیے، حلال کا حلال، پھر یہ حرام کو چھوڑ دیجیے۔ اس لیے حرام تو حرام ہی ہے اور حلال تو حلال ہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آہستہ 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 کر کے حرام سے آدمی بچے، تو حرام سے جب بچیں گے ہم تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزہ بھی قبول ہوگا، تو قرآن شریف کا پڑھنا بھی قبول ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اس لیے اپنے روزے کی حفاظت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یہ حدیث نسائی میں ہے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ اس کے لیے اس کو پھاڑی مت۔ اور روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، برے سودی کھانے سے، حرام لقمے سے یہ روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا جو ہے یعنی فرض کا ثواب تو مل جائے گا
لیکن جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے روزے کا وہ نہیں ہوگا. آپ سحری میں اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ امت کے لیے حلال مال کا اللہ انتظام کرے اور حرام مال سے اللہ اس امت کے مردوں اور عورتوں کی اللہ حفاظت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.